حاشیتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلاۃ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلاۃ۔ مودت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کے بسر ہونے والے ایک ایک سانس کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، یہ ایک اظہر من الشمس حقیقت ہے اور روشن اور واضح ترین یہ حق ہے کہ محمد و آل محمد نے یعنی رسول اور اہل بیت رسول نے اپنی زبان سے، اپنی صفات سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے ہر ایک دکھ میں اور اپنے ہر ایک سکھ میں، اپنی تمام تر آزمائشوں میں اور اپنے تمام تر مصائب و آلام میں ہمیشہ خدا کو خدا منوایا ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان، آپ ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ یعنی محمد و آل محمد نے، اہل بیت رسول اور رسول نے اپنے بھی جانتے ہیں، بیگانے بھی واقف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی حسد کی وجہ سے یا تعصب کی بنا پر تسلیم کرنے سے انکار کر دے، ورنہ یہ حق ہے کہ محمد و آل محمد نے آغوش مادر سے لے کر آغوش لحد تک ہمیشہ اللہ کو اللہ منوایا ہے، اور اللہ نے بھی اللہ ہوتے ہوئے ہمیشہ محمد و آل محمد کو قرآن کے وسیلے سے منوایا ہے۔ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ شیعہ اور غیر شیعہ مفسرین کے نزدیک کچھ باتیوں کی میں بات نہیں کرتا جن کا ذکر میری سامنے سے گزرا ہے، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ 103 آیات سے لے کر 105 آیات تک یہ کتب میں موجود ہے، کتب فریقین میں، کہ اللہ نے یہ آیات قرآنیہ اپنے حبیب کی شان میں کلام نعت بنا کر نازل فرمائیں۔ اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یعنی ان معصومین علیہ السلام کے حق میں ہماری بہت بڑی کتاب ہے جو حضرت علامہ
رجب علی برسی صاحب کی آیت اللہ کی تالیف شدہ ہے جس کا نام ہے انوار المشرقین. اس میں اس کے علاوہ بھی ان کی ایک اور کتاب ہے جس میں انہوں نے مقاعدہ کتب کے حوالہ جات سے یہ ثابت کیا ہے کہ 500 آیات اللہ نے علی اور آل رسول کی شان میں قصیدہ بنا کر نازل کی ہے. یہ حضرت آیت اللہ رجب علی برسی صاحب نے لکھا ہے اور حضرت آیت اللہ سید ہاشم بہرانی جن کی تفسیر البرہان ہے جو کہ ہماری بڑی تفسیروں میں سے ایک مانی ہوئی تفسیر ہے، ان کے یعنی حضرت آیت اللہ ہاشم بہرانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 1100 آیات کو ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ نے زبان بے زبانی کے ساتھ محمد و آل محمد کا یعنی علی اور باقی 11 اماموں کا قصیدہ پڑھا ہے. درود پڑھیے گا صلوات. تو یہ آیات جو ان کی شان میں قصیدہ بن کر نازل ہوئی ہیں انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس کی اب میں انشاءاللہ تلاوت کرنے لگا ہوں. سورہ الشورى کی سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23 یہ آیت ہے اور یہ ہمارے تمام علماء نے اس آیت کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اہل بیت رسول کی شان کا اللہ کی طرف سے زبان بے زبانی کے ساتھ پڑھا ہوا ایک قصیدہ ہے. اور وہ آیت کون سی ہے آپ سب کو یاد ہے. ادھر میں شروع کروں گا ادھر آپ کی زبانوں پر وہ آیت آ جائے گی. قل لا اسألکم ماشاءاللہ جزاک اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. درود پڑھیے گا صلوات. اگر ہو سکے تو ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیں. صلوات. اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. اہل تسنن کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی یعنی ہر دو اعتبار سے یہ آیت نازل کب ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے تو دونوں کے ہاں تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ جب رسول پاک ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کو منور فرما چکے تو رسول پاک کے انصاری اصحاب کرام میں سے چند ایک اصحاب کرام جو انصاری تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 700 سے لے کر 800 تک کتاب کا نام تاریخ مدینہ تو دمشق جلد نمبر 4141 مطبوعہ بیروت لبنان میں وہاں سے لے کر باقی کتابوں کو چھوڑ کر اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں. یہ میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کہ چند ایک انصاری اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 700 سے لے کر 800 دراہم تک یہ وہاں روایت ہے جمع کیے اور وہ جمع کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ دنانیر دراہم رسول کے قدموں میں رکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے تبلیغ اسلام کی خاطر بڑی زحمات اور بڑی صعوبات اور بڑی تکلیفات برداشت کی ہیں. ہم جہنم کے گڑھوں میں دفن تھے آپ نے ہمیں جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا. ہم انسانیت کے اصولوں سے بالکل ناواقف تھے آپ نے ہمیں انسانیت کی صفوں میں اعلیٰ ترین انسان بنا کر پیش کر دیا. ہم اپنی بیٹیوں کو
زندہ درگور کیا کرتے تھے اور ہم اپنی خواتین کو جانوروں سے بھی بدتر حال میں رکھنے کے عادی تھے، لیکن آپ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے ان کو کیا مقام بخشا ہے۔ آپ نے ساری روشن راہیں حق پر ظاہر فرما دی، حق کو حق اور باطل کو باطل آپ نے ہم سے منوا لیا۔ اب ہم آپ کی خدمت اقدس میں اور تو کچھ پیش نہیں کر سکتے، یہی معمولی سا ہمارا نذرانہ ہے، 700-800 درہم۔ اگر آپ قبول فرما لیں تو یہ ہمارے لیے فخر معراج ہوگا۔ اب جب وہ اپنا کلام ختم کر چکے تو میرے اس رسول نے جو مظہر غنی عن العالمین ہے، نہیں دیکھیے الفاظ پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے اعتبار سے میں نے یہ لفظ لیا ہے، ہمارے اس رسول نے جو مظہر غنی عن العالمین ہے۔ اچھا فکرہ بدل دیتا ہوں، ہمارے اس رسول نے جو دولت دنیا و دین ہے۔ اچھا پھر فکرہ بدل دیتا ہوں، آپ چپ کر گئے ہیں، ہمارے اس رسول نے جو اشاروں سے کائنات کی تقدیریں بدلنے والا، ہمارے اس رسول نے جو ارادوں سے لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والا ہے، ہمارے اس رسول نے جو ایک نظر سے خاک کو اکسیر بنانے والا ہے، ان صحابہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا تمہارا نذرانہ اپنی جگہ پر قابل ستائش ہے، لیکن تم یہ جانتے ہو نا کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، یہ میرے شایان شان نہیں کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگوں۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ ہاں البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو وحی کہے گی وہی میں تمہیں سنا دوں گا، بس اتنا فرمانا تھا۔ امین وحی جبرائیل فوراً وحی لے کر نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ ربوں کا شکر کا سلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، آپ نے تو خاموشی سے سن لیا، جو رسول کی بارگاہ میں سلام بھیجنا بدعت سمجھتے ہیں، اور بابا نہ بھیجو، محمد کو کوئی تمہارے سلاموں کی ضرورت ہے؟ اللہ اس کی بارگاہ میں جو خود السلام ہے وہ سلام بھیج رہا ہے۔ رب کا یقرئ کا سلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے، اور سلام کے بعد فرما رہا ہے میرا حبیب قل، میری طرف سے صحابہ سے کہہ دے، میری طرف سے صحابہ سے کہہ دے، کیا کہہ دے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اس تبلیغ دین اسلام کے صلہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کا، مزدوری کا سوال نہیں کرتا، الا مگر کرتا ہوں، الا مگر کرتا ہوں، کیا سوال کرتا ہوں؟ المبدتا فی القربا، کہ تم قربا سے حق کے مبدت ادا کرو، قربا سے مبدت رکھو۔ اب یہ تھا سمیٹ کر جو میں نے جلدی سے خلاصہ عرض کرنا تھا، عرض کر دیا ہے۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس قربا سے مراد کون ہے، کہ اس میں بہت اختلافی پہلو ہے۔ جہاں تک 45 منٹ تک انشاءاللہ مجھے اس موضوع کو چلانا ہے، جہاں رک گیا وہاں میں روک لوں گا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر اسے لے کے چلوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قربا کی مبدت قرار پا رہی ہے اجر رسالت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے سوچنا پڑے گا۔ تو اب وہ قربا ہیں کون؟ آیا جن کی مبدت اللہ
نے اجر رسالت قرار دے دی ہے. جب پہچان ہی نہیں ہوگی، معرفت ہی نہیں ہوگی، تو پھر اجر ادا کیسے کریں گے؟ تو واجب ہے ہم سب پر، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، ہم سب پر یہ واجب ہے کہ ہم اس حقیقت کو پائیں کہ وہ قربا کون ہیں. تو اب اپنے حسب عادت میں حوالہ دے رہا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب کا، جس کتاب کا نام ہے، جو آپ مجھ سے اور علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں تو خیر طالب علم ہوں، یہاں وہ کتاب موجود ہے، الصواعق المحرقہ. یہ ہے کتاب کا نام. صفحہ نمبر ہے 200، یعنی 200. عربی میں ہے، مطبوعہ بیروت لبنان ہے. میں وہاں سے لے کر یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جیسے رسول نے یہ آیت تلاوت کی، قالو، تو جتنے اصحاب کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے سن کر یک زبان ہو کر کہا، من قرابتوں کا، یا رسول اللہ یہ آپ کے قربا ہیں کون؟ واہ صاحب، بڑی مہربانی آپ حضرات. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ جن قربا کی مودت اللہ نے اجر رسالت بنا کر واجب قرار دے دی ہے، من قرابتوں کا، یہ آپ کے قرابتوں کا، یہ آپ کے قریبی قربا کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ ہیں مودتہم، وہ ہیں کون کہ جن کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے. یہ الصواعق المحرقہ میں عبارت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ قربا آپ کے ہیں کون کہ جن کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے. اب سنیے گا رسول کا جواب. صحابہ کے سامنے جو رسول نے جواب پیش کیا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ. تو سبحان اللہ، جو خاموش بیٹھ جاتے ہیں، تمام کو مولا زندگی دراز کرے، مرادیں پوری کرے، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. قال علی و فاطمہ تو وابناہما، یہ ایک علی ہے اور ایک میری بیٹی فاطمہ ہے، اور وابناہما، اور ان دونوں کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی حسن اور حسین ہیں. اللہ جانے کس کس کے ذہن میں کیسے کیسے تصوراتی محلات ہوں گے. اللہ جانے کس کس کے ذہن میں کیسے کیسے تصوراتی محلات ہوں گے. لیکن جب پوچھا ہے کون اور رسول نے یہ نام لے لیے تو اب سب کو پتا چل گیا کہ ہمارے قریبی اور ہیں، محمد کے قریبی حدیث نبوت و رسالت سے تا قیام قیامت ہم سب پر بلا تفریق مذہب و ملت. اگر میں شیعہ کتاب کا نام لیتا پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ ایک مکتب کی کتاب ہے. تو اسی لیے اس رسول کی حدیث کے مطابق بلا تفریق مذہب و ملت یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ امتی اور ہیں، رسول کے قربا اور ہیں. یعنی رسول کے قربا امتی نہیں. اس حدیث کے مطابق آگے چل کے میں اسے لیتا ہوں. اس حدیث کے مطابق رسول کے قربا جن کی مودت واجب ہے وہ امتی نہیں بلکہ وہ ہیں
جو اہل الکسا ہیں، جو مصداق ویطہرکم تطہیرا ہیں، جو تفسیر شجرۃ الطیبہ ہیں، جو خون یاسین و طٰہٰ ہیں، نہیں صاحبہ، جو خون یاسین و طٰہٰ ہیں، جو سفینۃ النجات ہیں، جو نماز میں پڑھی جانے والی ذوات سلامات، بڑے لوگ چپ کر گئے ہیں، تو میں تو نہیں چاہتا تھا میں یہاں رکوں، لیکن آپ کی خاموشی میں آ جائیں، اپنی جگہ پہ آ جائیں، کوئی بات نہیں، آئیے تشریف لائیں۔ آپ کی خاموشی نے مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ رسول کے قربا اور امتی کون ہیں؟ در والے اور ہیں، چادر والے پہ نہیں رکھا۔ میں آتا ہوں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ان اشعار کی طرف جن میں وہ اہل بیت رسول کی منقبت بیان کر رہے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے ینابع المودت، دوسری کتاب کا نام ہے دیوان شافعی، اور تیسری کتاب کا نام ہے نوائے صوفیہ۔ ہر فرقے کے اعتبار سے میں نے 3 کتابوں کا نام لے دیا ہے، میں نے شیعہ کتاب سے یہ نہیں پڑھ رہا۔ ان تینوں کتابوں میں اور باقی بہت ساری ہیں، خصائص و نسائی میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت رسول، یہ صرف اور صرف تمہارا مقام ہے کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں واجب بنا کے پیش کیا ہے۔ یعنی تمہاری محبت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو شعر و مصرع انہوں نے لکھا ہے، قلم توڑ کے رکھ دیا ہے، کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل محمد، اے آل بیت رسول، تمہاری شان میں اگر کوئی بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا کوئی فضیلت نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، تمہاری ایک فضیلت کافی ہے کہ اگر کوئی اپنی نماز میں تو پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی نماز نہیں رہتی۔ تو یہ ہیں وہ رسول کے قربا جن کی مودت جو ہے اللہ نے قرآن میں واجب بنا کر نازل کی ہے۔ لیکن اتنی واضح حدیث کے باوجود، اتنے روشن فرمان رسول کے باوجود، اس آیت کی تفسیر کو دائیں بائیں طرف سے لے کر الجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب تک کی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول کی قربا یہ نہیں ہے، وہ ہے، وہ نہیں ہے، وہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ صرف اور صرف رسول کے ان کلمات کو دیکھ لو جو رسول نے بطول کی چادر کے سائے میں بیٹھ کر ادا کیے ہیں۔ کمال ہے آپ کی سماعت، یعنی بے سایہ رسول نے بے
نے چادر بطول کا سایہ پسند کیا اور اس سائے میں بیٹھ کر رسول نے پڑھا کیا؟ یہ تو آپ کو یاد ہے، میں شروع کروں گا آپ پڑھتے جائیں گے. اللہم ہاؤلائے، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ میرے نزدیک اگر کوئی میری اہل بیت ہیں تو بس صرف فقط یہی اور یہی ہے. ہاؤلائے اہل بیتی، اور یہ میری اہل بیت ہیں کون؟ وہ خاصتی وہ حامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن صادمہم و عدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم. تو یہ میرا یہ جو اہل بیت ہیں جن کی میں نے یہ صفات بیان کی ہیں، کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ میرے غیر نہیں، انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں. سلامت رہیں جی، آباد رہیں. تو یہ ہے رسول کے قربہ. آج اگر کوئی گجرات اور جیلم کی سرحد پر بیٹھنے والا سکالر آف اسلام یہ نعرہ لگاتا ہے کہ رسول نے اگر کہا ہے علی منی یا فاطمہ تو بزا تو منی یا حسن و منی و حسین و منی، تو یہ تو ایک عام رویہ ہے، یہ تو تقیہ کلام ہے جو ہر کوئی کہہ دیتا ہے میرا بھائی مجھ سے ہے، میرا بیٹا مجھ سے ہے، فلاں مجھ سے ہے. اس میں ان کی فضیلت کا قصیدہ کہاں سے آ گیا جو شیعہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے پیش نظر یہ انبیاء سے افضل ہیں. جو شیعہ، اور یہاں اس نے نستغفر اللہ پڑھا، یعنی جب اس سے یہ سوال ہوا کہ میں نے خود سنا ہے، یہاں اس نے نستغفر اللہ پڑھا کہ ہم استغفار کرتے ہیں کہ ہم ان کو انبیاء سے افضل مانیں. انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں میں اس موضوع کو لے کے زندگی ہے تو چل سکوں گا. تو یہاں اس کا یہ کہنا کہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں یہ کون سی فضیلت ہے؟ مولانا تم کہتے ہو خواہشات بشریہ کے سائے میں محمد کہہ رہا ہے وحی الہیہ کے سائے میں. پرسوں یا کسی تقریب میں انشاءاللہ عرض کروں گا رسول کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرا حبیب اپنی امت سے کہہ دے بما انا من المتکفلین، میں تکلف کر کے باتیں نہیں کرتا. واجب بڑی مہربانی آپ سے، بڑی مہربانی. میں جو کچھ کہتا ہوں وہی کے سائے میں کہتا ہوں. تو اللہ کے بندے نحو و صرف پڑھ کر باتیں کرنا اور بات ہے. علم کا مالت معلم تکن تعلم کا مصداق ہو کے حسین و منی وانا من الحسین کہنا. تو اب ہم ذرا رجوع کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی تفسیر کی طرف.
کہ اس قرب، اب نعرے آپ لگا چکے، آپ گھبرائیے گا نہیں. میری تقریر میں 10 منٹ، تقریباً 10-15 منٹ ایک بات ہوگی جو بڑی خشک ہو. نمبر 1، مفسرین عامہ میں سے کچھ مفسرین نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ رسول خدا نے اپنے افراد امت سے فرمایا کہ میں تم سے کوئی عدل، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ہاں اگر کچھ مانگتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ ہے ایک تفسیر. نمبر 2، اگر کہیں، میں ابھی کتابوں کے نام لکھتا ہوں، اگر کہیں آل سے محبت کرنے کا حکم ہے تو اس سے مخصوص علی و فاطمہ، حسین و حسن نہیں، بلکہ آل کا معنی ہے تابعدار، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنی امت رسول ہے وہ سب کی سب رسول کے قربا میں شامل ہے. مولانا جس کا آپ کو علم ہو گیا، کیا صحابہ کو علم نہیں تھا؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ. جو انہوں نے رسول سے عرض کیا من قرابتوں کا، یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ نمبر 3، آپ نے تمام قریش مکہ سے فرمایا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو عزیز تشریف فرما ہے، اللہ ان کی زندگانی دراز کرے، میں انہیں ڈسہارڈ نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ بات نہیں لے سکیں گے جو لے سکتے ہیں، ذرا اس کو لیجئے گا. آپ نے تمام قریش مکہ سے فرمایا اگر تم مسلمان نہیں بنتے تو نہ بنو، لیکن مجھے اذیت تو نہ دو، مجھ پر ظلم تو نہ کرو، میں بھی قریش میں سے ہوں، بس قریشیت کا لحاظ کرتے ہوئے تم مجھ سے محبت کرو. تو اس قربا سے مراد سارے قریشی ہیں. مولانا اگر سارے ہیں پھر مشرک بھی بیچ میں آ گئے، کافر بھی بیچ میں آ گئے. خیر مجھے ذرا آگے بڑھنا ہے، میں اس پہ رکتا نہیں. نمبر 4، قربا سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو، یعنی اس کی اطاعت سے اس کا قرب حاصل کرو. نمبر 5، بلغ ما انزل الیک من ربک کے تحت رسول پاک پر، یہاں ہے آپ پر، یہ میں تفسیروں سے پڑھ رہا ہوں، آپ پر دین اسلام کی تبلیغ واجب تھی، تو اس واجب کی ادائیگی پر آپ کو اجر خود خدا نے دینا ہے. آپ تبلیغ اسلام پر اپنی امت سے سوال اجر کیسے کر سکیں گے؟ یہاں آ کر بات جو ہے اس کو حقیقت کے رخ سے پھیر دیا گیا کہ رسول اپنی امت سے سوال کیسے کر سکتے ہیں. اور بابا آیت میں تو پہلے کل ہے، رسول نے تو سوال کیا ہے. جیتے رہے، سلامت رہے، درود پڑھیے گا. صلوات. دیکھا آل محمد سے تفسیر کا رخ پھیرنے کی خاطر کیسے کیسے لفظوں کا سہارا دیا گیا ہے. اب میں لے رہا ہوں تفسیروں کے نام. پہلی تفسیر کا نام ہے معارف القرآن، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 691. حضرت علامہ مفتی محمد شفیع اکاڑوی مرحوم کی یہ تفسیر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اپنی خدمت کے معاوضہ میں قوم سے اپنی اولاد کی محبت و عظمت کے لیے رسول نے کوئی درخواست نہیں کی. یہ ہے ایک حوالہ. حوالہ نمبر 2، تفہیم القرآن، جلد نمبر 4، مطبوعہ لاہور، حضرت علامہ مودودی صاحب کی، صفحہ نمبر 501، پھر صفحہ نمبر 502. انہوں نے چند مراحل میں تفسیر کو بیان کیا ہے. نمبر 1، ان قربا سے مراد تمام قریش رسول کے قرب
قربا ہیں. گھبرائیں گے تو نہیں نا آپ صاحبان؟ تمام قریش رسول کے قربا ہیں. نمبر 2، اس قربا سے مراد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. نمبر 3، میرے اقارب سے محبت کرو. پھر اسی صفحہ نمبر 500 کی آخری سطر اور صفحہ نمبر 502 کی پہلی سطر اور دوسری سطر میں ہے کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے، اس کے مقام سے اس کار عظیم پر یہ اجر مانگنا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ لکھا ہے حضرت مولانا مودودی صاحب نے، حوالہ میں دے چکا ہوں. اب میں کتابوں کا صرف نام دوں گا، حوالہ دوں گا، لیکن تحریر نہیں پڑھوں گا جو میرے پاس وقت نہیں ہے. نمبر 1 تفہیم القرآن جلد نمبر 4. نمبر 2 معارف القرآن جلد نمبر 7. نمبر 3 ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب کی جلد نمبر 4. نمبر 5 تفسیر مظہری جلد نمبر 10. نمبر 6 تفسیر نووی جلد نمبر 11. نمبر 7 روح البیان پارہ نمبر 25. اور باقی تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے، یعنی مختلف انداز میں، کہ رسول اپنے قربا کی مودت کا ہم سے سوال کر ہی نہیں سکتے. میں بھرے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں کہ یا تو قرآن کی اس آیت سے لفظ کل ہٹا دو، اور جب کل جز ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کل میرا حبیب ان سے کہہ دے، معلوم ہوا رسول خود نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ سوال اللہ کر رہا ہے، محمد تو کر ہی نہیں رہا. اب یہاں پر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے جس کو حل کرنا اس وقت میں ضروری سمجھ رہا ہوں، باقی تقریر کو چھوڑ کر جو وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا. وہ یہ ہے کہ اللہ سوال کیسے کر سکتا ہے؟ انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب فقیر ہو. تو اللہ یہ سوال رسول ہم سے یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی شایان شان ہی نہیں کہ اللہ جو ہے وہ خود یہ سوال کرے. جب اللہ سوال اور سب اللہ یہ سوال کر ہی نہیں سکتا، تو شیعہ حضرات پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ سوال کیا ہے کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ میں تم سے قربا کی مودت کا سوال کرتا ہوں. اللہ تو سوال کر ہی نہیں سکتا. اچھا جی، اللہ سوال نہیں کر سکتا، اللہ قرضہ مانگ سکتا ہے. کمال ہے بھائی. چپ نہیں بیٹا آرام سے میری گل سمجھو. میں بڑے اشارے سے گزر گیا ہوں، گھڑی مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی. یہ کہنا کہ اللہ تم سے سوال نہیں کر سکتا، اچھا اللہ ہم سے قرضہ مانگ سکتا ہے. پڑھو مولانا قرآن کو، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم ذنوبا. اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو اللہ دگنا کر کے تمہیں قرض پلٹا دے گا اور نفع بھی عطا وہ کرے گا کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ قرضہ مانگے تو مانگتے ہو، آل محمد کے لیے سوال کرے. لیکن آئیے ہم اس مسئلے کو علمی طور پر حل کرتے ہیں کہ یہ سوال ہے یا کوئی اور اس میں پہلو ہے. یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب عالی ادنا سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ سوال نہیں ہوتا بلکہ حکم ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا گھبرا جاؤ گے، لیکن مجھے دینا ہے. جب عالی یعنی بلند مرتبے والا اپنے آپ سے کم مرتبے والے سے کوئی سوال کرتا ہے تو یہ اس کا سوال نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کے لیے حکم ہوتا ہے. اور جب ہم مرتبہ اپنے ہم مرتبہ سے کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے تو یہ بھی سوال نہیں ہوتا
بلکہ یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، یہ اس کی تمنا ہوتی ہے. کہتا ہے میں چاہتا یہ ہوں، میری آرزو یہ ہے، میں ارادہ یہ رکھتا ہوں. تو یہ بھی سوال نہیں ہوتا. تو سوال کب ہوتا ہے؟ جب ادنا اعلیٰ سے کچھ طلب کرے تو اسے کہتے ہیں سوال. تو اللہ نے سوال نہیں کیا، اللہ نے تو حکم دیا ہے. یہ اسألکم تو ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ دیکھو اللہ نے آل محمد کی عظمت منوانے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو تمہارے ذہنوں میں قائم رہے کہ جو اللہ کا سوال پورا نہیں کر سکتا وہ اللہ سے جنت کیسے مانگ سکتا ہے. اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا. اب یہاں پر بہت بڑی بات کا دروازہ ہے جو سارا نہیں کھولنا چاہتا. کل انشاءاللہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اپنی طرف سے. یہ آپ کی محبتیں ہیں، دعائیں ہیں. کل اس موضوع کے متعلق ایک خاص پہلو کو اگر میری زندگی ہے تو میں لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ خود بھی وقت پر تشریف لائیں اور جسے لا سکتے ہیں اسے اپنے بیٹا بیٹھ کر بٹھا دیں گے. اس بچے کو شاباش میرا بیٹا، جیتے رہو. اب یہاں پر گزارش یہ ہے، یہ آیت ذالکا یدل علی ان حب آل محمد واجب، یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے. اتنی گرمی کے عالم میں، بارش کے موسم میں 2-2 3-3 4-4 میل سے آپ کا آنا، جب میں گاڑی میں بیٹھ کر پہنچتا ہوں میں دیکھتا ہوں میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جس انداز میں اس طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں تو یہ ہم سنت سمجھ کر نہیں آتے بلکہ ہم واجب سمجھ کر. نہ میں فکرہ بدل رہا ہوں، پھر آپ نے نعرہ لگانا ہے. یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ ہمارا واجب ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے، چونکہ آپ تقاریر میں محرم کے دوران میری اتنی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ سارا سال مجھے لائبریری میں بسر کرنا پڑتا ہے. یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میرا پوتا ہے میرا، یہ جانتا ہے، اکثر مجھے کہتا ہے انجینئر ہے یہاں پر اور اب اللہ اسی عراق لے کے جا رہا ہے. تو یہ بچہ مجھے اکثر کہتا ہے دادا جان اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ اتنا مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا میں نے کہا بیٹا میں بھی واجب سمجھ کے کرتا ہوں. تو اب یہاں پر جب پتہ چل گیا آل محمد کی محبت واجب ہے تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا کون سا واجب ہے. کیونکہ واجب کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 واجب عینی، نمبر 2 واجب کفائی، نمبر 3 واجب نفسی، نمبر 4 واجب تخییری، نمبر 5 واجب عمومی. تو یہ کون سا واجب ہے جو اللہ نے ہم پر واجب قرار دے دیا ہے؟ اسی طرح واجب توسلی یہ بھی واجب کی قسموں میں سے ہے. اسی طرح واجب تعبدی یہ بھی واجب کی قسموں میں سے ہے. علماء سے پوچھے گا، میرے پاس اب وقت نہیں رہا، کہ یہ کون سا واجب ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے. تو جب، اور دیکھیے یہ ایسا واجب ہے کہ جب ہمارا مرنے والا مرتا ہے تو ہم اس کا شانہ ہلا کر کیا کہتے ہیں؟ جو سمجھ گئے ہو وہ بولو، جو نہیں سمجھے وہ چپ رہو. جب ہمارا مرنے والا مرتا ہے تو ہم اس کا شانہ ہلا کر زور زور سے کیا کہتے ہیں؟ اسمع، افہم، سن اور سمجھ. معلوم مرتے اور ہیں، حکمدار نہیں مرتے. تو ہم اسے تلقین میں کیا سناتے ہیں کہ سن اس وعدے پہ قائم ہے نا جو وعدہ تو کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے. تو یہاں پر یہ جو واجب ہے یہ کون سا واجب ہے؟ تو میں پہلے سوائے کے مورکہ سے عرض کر چکا ہوں، اب پھر عرض کر رہا ہوں کہ الذین افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم وانزل فیہم
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى افترض اللہ، اللہ نے اس مودت اہل بیت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اب یہ کیسا فرض ہے بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، یہ بھی فرض۔ یہ ایسا فرض ہے کہ اگر یہ ہے تو وہ ادا ہے۔ جلدی جلدی مودت آل محمد ایسا فرض ہے کہ جس فرض کی ادائیگی پر ہر فرض کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ بس چونکہ مجھے ختم کرنا ہے، میں آگے نہیں بڑھا رہا، اس کے لیے میں حوالہ دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار، علامہ دیلمی کی، میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے عربی میں۔ دوسری کتاب کا نام مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 67۔ میں وہاں سے لے کر، یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے عربی میں، میں ان دونوں سے لے کر بات کو سمیٹ رہا ہوں جو باقی 5-7 منٹ رہ گئے ہیں۔ رسول پاک نے قالا لے علی ابن ابی طالب سے رسول پاک نے خود ارشاد فرمایا، یا علیو لو ان عبدن عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان لہ مثل احد ذهبا فانفقہ فی سبیل اللہ ومد فی عمرہ حتی حج 1000 عام علی قدمہ ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما ثم لم یوالک یا علیو لم یشم رایۃ الجنہ۔ کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی جناب نوح کی زندگانی تھی، اتنے روزے رکھے کہ پیٹ اور کمر برابر ہو جائے، کوہ احد کے برابر سونا ہو، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، 1000 حج پیدل کرے، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومانہ قتل ہو جائے، اگر تیری ولایت کا قائل نہیں ہے تو میں کہاں کا رہا تھا؟ مودت واجب تھی، رسول کے امتی کہلوانے والوں میں سے کچھ امت نے اس واجب کو ادا کیسے کیا؟ 2-4 فکرے دے کر گزر رہا ہوں۔ صرف اور صرف ظاہری اعتبار سے 18 برس کی تھی لیکن بال سفید ہو گئے۔ واہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ میں جلدی سے پڑھ گیا اور اسی طرح پڑھوں گا کیونکہ وقت نہیں تھا۔ کل میں نے اہم موضوع بولنا ہے، مجھے ٹھیک 8:30 پر کل دے دیے گا، پھر آپ کی مرضی۔ یعنی صرف دیکھیے واجب جو تھی مودت، اس کو کچھ لوگوں نے کس رنگ میں ادا کیا۔ صرف یتیمت الرسول 18 برس کی تھی، بابا کے وصال کے بعد اللہ جانے کیسے غموں کا پہاڑ اس کے سر پر گرا کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔
कमर झुक गई, दीवारों का सहारा लेकर चलने लगी, रो रो के कहने लगी, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबो लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम शिरन लया लया। जो मुसीबतें मुझ पर पड़ी हैं अगर दिनों पे पड़ती तो रातें बन जाती। मरहबा मरहबा। अल्लाह जाने कितना मसाइब सैयदा पर पड़ा है कि जो उम्मत मसाइब ने कलिमात अदा नहीं किए वो सैयदा बतूल ने अदा किए। अब सैयदा बतूल के बाद चलते जाएं। कल मैंने जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कुछ कलिमात अदा किए थे, आज फिर अदा कर रहा हूँ कि इस अंदाज में मुसलमानों ने अजर रिसालत अदा किया है कि यौमुल अरफा 9 ज़िलहज्जा का दिन सन 60 हिजरी सर से लेकर पांव तक अपने खून में डूबा हुआ जनाब मुस्लिम दारुल अम्मारा की छत पे लाए गए। ये वो मजलूम परदेसी है कि जिस पर बाजार में लड़ते हुए तीरों तलवारों और पत्थरों के साथ घरों की आग फेंकी गई। यानी इतनी आग जनाब मुस्लिम पर पड़ी कि आखिर आपने उन्हीं जख्मों की हालत में दीवार का सहारा लिया और रुख करके मक्के की तरफ कहा, ज़हरा का लाल काश मेरे पहलू में अब्बास होता। जब दारुल अम्मारा की छत पर आए, आपकी गर्दन झुकी, बुकैर बिन अमर ने तलवार उठाई संभाली और कहीं हमरान है बुकैर बिन हमरान, इसने तलवार संभाली। जनाब मुस्लिम की नजर पड़ी, सामने वसी मैदान था, पूरे मैदान में एक पूरा हजूम था जो खुशियां मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, कुछ एक तरफ खड़े होकर रो भी रहे थे। जब जनाब मुस्लिम की दारुल अम्मारा की छत से इस हुजूम पर नजर पड़ी, आपकी आंखों में आंसू भर आए, आवाज देकर कहते हैं, कूफा वालों, मैं परदेसी, मैं मजलूम, मैं हुसैन का सफीर, अपने लिए तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैं ये नहीं कहता कि जब मैं शहीद कर दिया जाऊं मुझे गौसल देना, मुझे कफन पहनाना, कब्र खोद के गड्ढा खोद के मुझे दफन कर देना, ना, जो मर्जी में आए मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना। लेकिन कूफा वालों, मैं इतना कहता हूं, कल ईद का दिन होगा, कल यौमुल ईद होगा। अपने अपने बच्चों को नहला धुला कर, अच्छा लिबास पहनाकर, उनकी उंगलियां पकड़कर नमाज ईद पढ़ने और पढ़ाने के लिए तो मस्जिदों की तरफ जाओगे। जब अपने बच्चों को लेकर जाना, अगर रास्ते में कहीं मेरे यतीम मिल जाए, मरहबा मरहबा मरहबा, अगर रास्ते में कहीं मेरे मोहम्मद और इब्राहिम मिल जाए तो उन्हें यतीम समझ के तमाचे न मारना। ये तो जनाब मुस्लिम ने आखिरी वसीयत की थी। लेकिन मोहम्मद और इब्राहिम के साथ मुसलमानों ने सलूक क्या किया, आज तक तारीख उनके गम में रो रही है। किताब का नाम ले रहा हूं, फिर दो फिक्रे दे रहा हूं। किताब का नाम है शिरअतुल मसाइब, शिरअतुल मसाइब, जिल्द नंबर 2, दिल्ली की ये छपी हुई है। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं कि हारिस मलून ये हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के घोड़े का साइज था। हजरत अली के ज़ाहिरी दौरे हुकूमत में ये खिदमतगार था। इसने हजरत अब्बास की बारगाह में अर्ज किया, आका मुझे कर्ज हसना के तौर पर कुछ दराहिम व दनानीर दे, मैं अपना मकान बनाना चाहता हूं। जब इसने ये कहा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मैं कर्ज नहीं देता, जितने दनानीर चाहिए, माल चाहिए, मैं देता हूं, उसके बदले में एक वादा दूंगा। कर्ज मिल गया, मकान बन गया। मकान का इसने एक दालान बनवाया,
جس میں 2 پلر تھے جن پر چھت کھڑی تھی. مکان بننے کے بعد اس نے حضرت عباس کو دعوت دی کہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں. فرمایا ہاں ضرور آتا ہوں. جب آپ پہنچ گئے اس نے گھوڑے کی رکابوں میں ہاتھ ڈال کر غازی عباس کا استقبال کیا. جب مکان کے اندر آپ آئے اور آپ نے وہ 2 پلر دیکھے آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے. جب آنسو برسے یہ ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں مولا کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ مکان کے لیے جتنا قرضہ لینا ہے میں دے دیتا ہوں، قرض کے طور پر نہیں ویسے دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ لینا ہے. اب وہ وعدہ لینے کا وقت آ گیا ہے. ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں مولا کون سا وعدہ؟ کہا وعدہ کر اگر کسی زمانے میں میرے یتیم بھانجے تیرے گھر کے مہمان بن جائیں تو انہیں ساری رات ان ستونوں سے نہ باندھ رہا. کہتے ہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وقت بدلتا رہتا ہے. وقت بدل گیا. محمد و ابراہیم یتیمان مسلم اس کے گھر کے مہمان بنے. حجرے کے اندر بچے سوئے ہوئے ہیں. یہ ظالم گھر پہنچا، کھانا زہر مار کر کے سو گیا. دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں بازو باہیں ڈال کر سو رہے تھے. یا اتنے میں چھوٹے شہزادے نے خواب میں بابا کو دیکھا. آنکھوں میں آنسو ہیں، سر کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں. آواز دے کر کہتے ہیں میرے یتیموں بڑا ظلم تم نے برداشت کر لیا ہے، اب میں تمہیں لینے آ گیا ہوں. جب کہا نا میں لینے آ گیا ہوں، شہزادہ محمد روتا ہوا اٹھا. ابراہیم کو آواز دے کر کہا ابراہیم جاگو، ہم آخر لمحے گزار رہے ہیں. دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر جب رونے لگے تو اس ظالم کے کانوں تک رونے کی آواز پہنچی. جلدی سے اٹھا، بیوی سے پوچھتا ہے یہ رونے والے کون ہیں؟ کہا ہمسائے کے بچے ہوں گے، رو رہے ہوں گے. کہتا ہے نہیں، یہ آواز میرے کمرے سے آ رہی ہے. آگے گیا، تالا تھا، تالا توڑا، روشنی کا انتظام کیا. دونوں شہزادوں کو ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر روتے ہوئے دیکھا. جلدی جلدی سرانے پہنچا. دیکھ کر کہتا ہے من انتما، تم دونوں کون ہو؟ یتیموں کا رونا رک گیا. دونوں ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اگر بتا دیں تماچے تو نہیں مارے گا، اگر بتا دیں تو ظلم تو نہیں کرے گا. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری بیوی نے ہمیں مہمان بنا کر بلایا ہے. ہم تیرے رسول کے قریبی ہیں، ان کے نواسے ہیں، علی کے نواسے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں. ہائے چھوٹی چھوٹی اولادوں والوں، جب مسلم کے بیٹوں کا نام آیا اس کا ایک ہاتھ ہے ایک کی زلفوں میں. رو لو یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ پرسہ دینے کی راتیں ہیں. دوسرا ہاتھ چھوٹے بھائی کی زلفوں میں ڈالا، بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا یہ باہر دالان میں لے آیا. دالان میں لا کر گلے میں اور باہوں میں رسی ڈالی. رسی ڈال کر پلر کے ساتھ یہ رسی باندھتا رہا. شہزادے دیکھتے رہے. جب رسیوں کے ساتھ پلر کے ساتھ ان کو جکڑ دیا تو بڑا شہزادہ رو کر کہتا ہے حارث کیا تمہیں ہمارے ماموں عباس والا وعدہ بھول گیا؟ کہتا ہے کیسا وعدہ؟ کہا کیا ماموں عباس نے تجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ اگر کبھی میرے یتیم بھانجے مل جائے تو ان پر ظلم نہ کرنا؟ بجائے ہاتھ روکنے کے اس نے ایسا تماچا بڑے شہزادے کو مارا کہ آپ کا دایاں رخسار پھٹ گیا، چہرہ خون میں ڈوب گیا. دوسرا ہاتھ اٹھایا چھوٹے کو مارنے کے لیے. بڑا شہزادہ اس حالت میں پھر آگے بڑھا. ہاتھ باندھ کر تو نہیں باندھ سکتا، رو کر کہتا ہے جتنے تماچے مارنے ہیں مجھے مار لے، میرے بھائی کو تماچے نہ مار. جب اس نے تماچے مارے بس آخر میں اتنا کہتا ہوں شہزادو بے شک عالم یتیمی میں، عالم پردیش میں تم پر بڑا ظلم ہوا ہے.
تمہیں تماچے مارے گئے لیکن تمہیں تماچے مارنے والا ایک تھا. بس میں نے پڑھ دیا، بس ہے جتنا پڑھنا تھا رونے والے میں پڑھ دیا. شہزادو جتنا تمہارے غم میں رویا جائے کم ہے، لیکن تمہیں تماچے مارنے والا ایک حارث تھا. لیکن ہائے 4 سالہ سکینہ جسے کبھی شمر